تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے مدرسے کے قاری صاحب قاری عبد المجید صاحب سے میں عرض کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ ماشاءاللہ عز و جل ہمارے مدرسے کے بیچ صاحب قاری عبد المجید صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، قرآن کی فیض و برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حمد باری تعالی عز و جل پیش کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اللہ 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 Para
سرکار علیہ السلام کو سلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ملک دینا کہ وہ آئے اور ابھی اعلان پیش کرتا ہوں. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نارا رضا طلب دنیا میں اس لیے نارا رضا طلب دنیا میں اس لیے اے مدردان لم اے مدردان نارا لگایا رسول کا اے مدردان نارا لگایا رسول کا آل حضرت صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کلام اعلیٰ حضرت سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی انشاءاللہ پڑھتے ہیں. آپ سب کی مل کر پڑھیے گا. یا نبی 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 یا سب سے اعلیٰ
پناہ کے رسول اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کر رہے تھے. اب عاشق اعلیٰ حضرت کا بھی کلام پیش کر لیتے ہیں. میں شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے اعلیٰ حضرت پر میں یاد کے بعد ایک کلام امیر سنت کا پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ہمارے اسلامی نام پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ بیان کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. یہ کلام پڑھوں گا انشاءاللہ. اس میں وظیفہ بھی، اس میں کیا ہے؟ وظیفہ بھی. آپ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ. وظیفہ پڑھیں گے تو میرا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ نے بار بار وظیفہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ اشعار کو پڑھتا چلا جاؤں گا. مدینے کی یاد بھی ہے، مدینے کی اجازت بھی مانگ رہا ہے انشاءاللہ. صحیح ہے؟ تو آپ بھی کلام میں مل کر شامل رہیں. قلت حیلتی انت وسیلتی، قلت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، انصرنی یا رسول اللہ، انصرنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کی چھماچم برسات ہوتی ہے. اسی لیے تو آج موقع اچھا ہے پناہ کے رسول، پناہ کے شیخ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے. آج تو ویسے ہی ہم مدینے کی دعا مانگ رہے کہ یہ وہ عاشق رسول ہیں جو مدینے میں گئے، ان کو مدینے والے آقا علیہ السلام و سلام نے جاگتی آنکھوں سے دیدار کروایا ہے. حضرت کے صدقے میں ہم مانگیں گے مدینے کی اجازت آقا سے، آقا ہمارے اعلیٰ حضرت کا واسطہ میں مدینے بلا لے تو انشاءاللہ عز و جل مدینے کا ٹکٹ بھی مل جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مل کے آپ ایک ساتھ پڑھیں. قلت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں ساز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنی یا رسول اللہ. اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے، اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے، عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنی یا ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ. مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینے سے ہمیں نعمت ہے الفت یا رسول اللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنی یا رسول اللہ. صحابہ کا گناہ اور اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گناہ اور اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گناہ اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، انصرنی یا رسول اللہ، انصرنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ. شفاعت دار آنا چاہتا ہے تیرے
پیش فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ بیان کا سلسلہ ہوگا۔ تمام حضرات جیسے صاحب مل کر اپنا ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عدم الاسلام کے ساتھ وضو کا پڑھیے، اس نیت سے ہم یہاں سے تو پڑھیں وہ ہاتھ کو صلی اللہ علیہ وسلم حشر تک
में क्या फरमाते हैं? अब आई शफाअत की साअत अब आई शफाअत की साअत अब आई ज़रा चैन ले मेरे घबराने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब आने वाले रज़ा नस्ल दुश्मन गम में नाना रज़ा नस्ल दुश्मन गम में नाना चमक तुझसे पाते हैं सब आने वाले मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले मिलके कहिए सुभान अल्लाह। अब इंशाअल्लाह नज़ीर हज़रत इमाम खतीब हज़रत अल्लामा सल्लल्लाहु अलैहि हबीब हमारे माशाअल्लाह शाह साहब भी हमारे दरमियान जलवा करें। शाह साहब से असलम के आए और नाते सरकार सलाम पेश फरमा कर हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला नात की बरकतों से हमारा माल फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब। भाई साहब ने मोहब्बतन सदा दी अल्लाह की बरकत अता फरमाए। क्योंकि काफ़ी अरसे से मेरी ज़िंदगी से लिए लेकिन कोशिश करूँ इंशाअल्लाह कुछ शायद ज़िंदगी बात मोहब्बत के साथ जिन्हें बात करना
امام احمد رضا خان دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عمر عرس مبارک. تو چند اشعار میں یہی پیش کروں گا. ابھی جو میرے بھائی پیش کر دیے مختصر سے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. تیرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے. تمہیں ہو فرش سے عرش پر جانے والے. تمہیں رب سے نعمتیں دلوانے والے. تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے. کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات احادیث کریمہ میں وارد ہوئے ہیں. چنانچہ نبیوں کی سلطان رحمت عالمیان سرور نشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تحقیق وہ بدبخت ہو گیا. یعنی خوش بختی اگر کسی کو چاہیے
خوش بختی اگر کسی کو چاہیے تو اسے چاہیے کہ جہاں آقا علیہ السلام کا ذکر خیر ہو وہیں فوراً ہمارے لبوں پر درود پاک کا نذرانہ جاری ہو جائے۔ آج جس شخصیت کا ہم عرس منا رہے ہیں وہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہیں، جو فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اعلیٰ حضرت ہمیں توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یہ اعلیٰ حضرت ہی میں توجہ دلاتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اے رضا اس آقا علیہ السلام کو یاد کر لو کہ جو ہم غریبوں کو نہ بھولے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو ان کی یاد کو یاد کیا ہر مقام پر۔ اعلیٰ حضرت کئی فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کہ آقا علیہ السلام کی مہک اعلیٰ حضرت اشعار میں بیان فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام وہ ہیں کہ ان کی مہک ایسی ہے کہ جب صحابہ آقا علیہ السلام کو ڈھونڈنا چاہتے تو آقا کی مہک ہی ایسی تھی کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کبھی دریائے کرم میں رضا پانچ فوار چھلکنے والے، اے رضا کبھی دریائے کرم میں ہے رضا پانچ فوار چھلکنے والے، اور ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ کسی کا ساتھ دے دے کچھ عرصے تک، کچھ عرصے کے بعد آپ جب بار بار کسی کا ہاتھ پکڑو تو آخری ڈر نیزار ہو کر ہاتھ جھٹک دیا جاتا ہے، اپنے سہارے پہ چل۔ بسا اوقات باپ بھی بیٹے سے ہاتھ چھڑا لیتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو ان کی یاد کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیا۔ یہ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے مطابق ہم 2 جمعوں سے سن رہے ہیں، میرے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ فرمان شمع رسالت کا فرمان میں آپ کو سنایا کہ میں اگر اپنے دل کے 2 ٹکڑے کروں تو ایک پر اللہ تو دوسرے پر اللہ کے محبوب کا نام ہوگا۔ تبھی تو شہزادہ اعلیٰ حضرت ہے مفتی مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، ان کا ہم ذکر کرنا چاہیں بس برکتیں ہم ان کے نام کی لیتے ہیں، کس موضوع پر کلام کریں؟ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، اعلیٰ حضرت کی فتویٰ نویسی، اعلیٰ حضرت کی شاعری، اعلیٰ حضرت کا یاد مدینہ، اعلیٰ حضرت کی تحریرات، اعلیٰ حضرت کا کلام لکھنا، اعلیٰ حضرت کی عبادت و ریاست، اعلیٰ حضرت کا تقوی و پرہیزگاری، اعلیٰ حضرت کا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھنا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ فرمان شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر ہماری جان قربان ہو جائے، انہوں نے ایک بہت بڑا احسان تو ترجمہ قرآن کا نزول ایمان کر کے دے دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر جب لوگ قرآن پاک کی تراجم کر رہے تھے، قرآن پاک کی تراجم کرتے 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 انہوں نے شان رب تبارک و تعالیٰ کو مرکوز خاطر نہ رکھا، کسی نے شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکوز خاطر نہ رکھا۔ اس وقت مفتی امجد علی عالمی علیہ الرحمہ نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ قرآن پاک کا ترجمہ کر دیں۔ آپ نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ آپ فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے، آپ دیگر بھی آپ کے بہت ساری مصروفیات تھی، لیکن ان کے اصرار پر اعلیٰ حضرت نے کہا میں کہتا جاؤں تم آیت پڑھو، میں ترجمہ بتاتا جاتا تم نے لکھتے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا، اب صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مفتی امجد علی عالمی علیہ الرحمہ کہتے بعد میں ہم بیٹھتے لغت کے حساب سے چیک کرتے، ہم آیت پڑھ کے اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے تھے، لغت سے چیک کرتے بالکل درست ہوتا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ یہاں پر اچھے خاصوں نے جو نا مار کھائی ہے ترجمہ کرنے میں بہت سو نے یہ ترجمہ کیا کہ تاکہ اس کے سبب اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخشے۔ یا فتح کی بات جو ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہاں پر کیا کیا گیا کہ ترجمہ لفظی ایسا کیا کہ اللہ تمہارے گناہ بخشے۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ہی انبیاء، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم اس اعتقاد والے ہیں کہ نبی نبی ہوتا ہے، نبی یہ نہیں کہ نبی کو 40 سال میں نبوت ملی، یہ ہم نہیں ہے۔ 40 سال کی عمر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ نبی تو پہلے ہی نبی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان موجود تھے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان موجود تھے۔ اس کو تو نشر الدین کے اندر شرح فعلی طالبی نے بھی لکھا ہے، میرے پاس حوالہ موجود ہے، اس نے بھی پہلی فصل نور محمدی کے بیان کے اندر اس چیز کو لے کر آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان موجود تھے۔ اب نبی معصوم، نبی کیا ہے؟ نبی اور فرشتے معصوم، یہ اپنا عقیدہ یاد رکھیے گا، یہ اہل سنت کا عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور ملائکہ کو معصوم بنایا ہے، یعنی ان سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، نبی گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو دور نبی کے ذہن میں بھی گناہ کا خیال نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے ان کو معصوم بنا دیا، اللہ نے ان کو، اب وہ کتنا بڑا گناہ گار ہوگا جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ترجمہ یہ کرنے بیٹھ جائے کہ اللہ تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے گناہ بخشے۔ کتنی بڑی یہاں پر کمزرفی دکھائی گئی کہ نبی کی شان میں وہ الفاظ کہے گئے جو ابو جہل نے بھی نہیں کہے۔ ابو جہل کافر تھا، جہنمی تھا، ایمان نہیں لایا، لیکن ابو جہل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتا تھا۔ وہ بھی کہتا تھا کہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں،
کہ جس میں یہ ترجمہ کیا گیا کہ تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے گناہ بخشے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے. میرے کہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن یہ وہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اسی آیت کا اور سب کو حیران کر دیا کہ ترجمہ یہ ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تاکہ اللہ تمہارے سبب اللہ تمہارے صدقے میں تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے گناہ بخشے. کہ آقا آپ تو امام الانبیاء ہیں, آپ تو انبیاء کے بھی امام ہیں, آپ کو کوئی گناہگار کہے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت ہی کے دور میں ڈاکٹر اقبال بھی تھے, انہوں نے توجہ دلائی تھی, انہوں نے بھی کلیات اقبال بھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے. کلیات اقبال اردو آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں, اخبار والوں کی دکان پہ بھی آپ کو مل جائے گی. کلیات اقبال جس میں ڈاکٹر اقبال کی مکمل شاعری ہے, اتنی موٹی کتاب ہے. وہاں بھی ڈاکٹر اقبال نے ایک باب باندھا ہے اور اس باب کے اندر ڈاکٹر اقبال نے 20 چیز کا تذکرہ کیا کہ وہ فاقہ کش قوم کہ موت سے ڈرتی نہیں ذرا, روح محمد ان کے دلوں سے نکال دو. کہ اس وقت ایک سازش یہ کی جا رہی تھی, اس وقت یہ سازش کی جا رہی تھی کہ یہ عاشقان رسول ہیں, یہ وہ قوم ہے اس کے سامنے موت بھی آ جاتی موت سے نہ ڈرے. وہ فاقہ کش قوم کے موت سے ڈرتی نہیں ذرا, روح محمد ان کے دل سے نکال دو. جب ان کے دل سے عشق رسول نکل جائے گا, اب یہی قوم موت سے ڈرنے لگے گی, یہی قوم زندگی کی تمنا کرنے لگ جائے گی, یہی قوم یہ کہنے لگ جائے گی کہ اب میں نہ ماروں, میرے بگلے کا کیا بنے گا, اب میں نہ ماروں میری گاڑی کا کیا بنے گا, اب میں نہ ماروں میری کوٹھی کا کیا بنے گا, اب میں نہ ماروں میرے بیگ بارش کا کیا بنے گا. اس کے دل سے عشق رسول جب کھینچ کے نکال دو گے, اب یہ موت سے ڈرنے لگے گا. اس حقیقت کو آپ بھی جانتے ہیں معذرت کے ساتھ, ہم سب کو پتا ہے مرنا ہے, ہم سب کو پتا ہے مرنا ہے, لیکن حق بات بیان کرنے سے پھر بھی ڈرنا ہے. اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن یہ وہ ہیں کہ جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو نقش فرما دیا. اعلیٰ حضرت نے حق کو بیان کر دیا, سامنے رکھا, نہ ڈرے. لوگوں نے ڈرایا بھی, دھمکیاں بھی دی, کہا کہ اے احمد رضا تو ہمیں چیلنج کرتا ہے, ہمارے ساتھ حکومت وقت کی تائید بھی ہے, ہمارے پاس پیسہ بھی ہے, ہمارے پاس ڈالر بھی ہے, ہمارے پاس ریال بھی ہے, تیرے پاس ہے کیا احمد رضا؟ تو بریلی کی ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھ کر تو ہمیں چیلنج کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے جواب دیا, ہاں میں جانتا ہوں تمہارے پاس ڈالر بھی ہے, تمہارے پاس ریال بھی ہے, لیکن احمد رضا کے پاس نبی کے آل والے ہیں. میرے پاس نبی کی آل ہے, تمہارے پاس ڈالر ہے, تمہارے پاس ریال ہے, میرے پاس نبی کی آل ہے. مجھے ڈالر کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ریال کی ضرورت نہیں ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پھر اعلیٰ حضرت نے ان کو توجہ دلائی, ان کو توجہ دلائی کہ آج لے ان کی پناہ, تم منکروں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, تو قیامت میں تو سبھی نے ماننا ہے, قیامت میں تو سبھی نے ماننا ہے, کیونکہ جتنے بھی ہوں گے قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا, اب سورج بھی سوا میلے پر آگ برسا رہا ہوگا, کاندھے کی دہکتی ہوئی زمین, لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے,
کرتے 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 لوگ کہیں گے کہ آپ حضرت آدم کے پاس چلیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یقین بعد دیگر لوگ سے سفارش کی جائیں گے. سب کہیں گے اذهبوا الى غیری، کہیں گے اور نبی بھی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے دم پر انا رہا ہوگا. اس دن بھی میرے محبوب علیہ السلام کہیں گے انا رہا، میں ہوں نا، میں ہوں. محبوب علیہ السلام کی سفارش پر، آپ کی شفاعت پر، جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، یہ کافر کو بھی نصیب ہوگی. شفاعت کبریٰ کافر کو بھی نصیب ہوگی، یاد رکھیے گا. حساب و کتاب شروع ہوگا. پھر شفاعت صغریٰ جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے. تو اعلیٰ حضرت نے یہی چوٹ کرتے ہوئے کہا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تو ماننا ہی پڑے گا، قیامت میں تو ماننا ہی پڑے گا. فقط اتنا انعقاد بس محشر کا کہ انہی کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کہ میدان محشر کا جو منعقد کرنا ہے وہ اس لیے ہے کہ اس دن محبوب علیہ السلام کی شان محبوبی لوگوں کو دکھائی جائے گی کہ دیکھو میرے محبوب کیسے شان والے ہیں. تو محبوب کی شان کو دکھانے کے لیے یہ میدان محشر برپا ہوگی. تو ہمیں اعلیٰ حضرت نے یہ ذہن دیا کہ ہم آقا علیہ السلام کی محبت اپنے دلوں میں یہ جاگوزی کریں اور اس محبت ہی کو مدار ایمان سمجھیں. کیونکہ جس کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت نہیں ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے تم میں سے ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، سب چیزوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اس کی نظر میں عزیز تک نہ ہو جاؤ. آقا علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جن پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولاد قربان، ہمارے عید بچے قربان، ہمارے مال قربان. یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ذہن دیا. یہ کس نے کیا دیا؟ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ ذہن دیا کہ لوگوں تمہارے دلوں سے عشق رسول کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہذا عاشق رسول رہنا. سونا جنگل رات اندھیری، چائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. یا ایسے چور ہیں، چور کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اپنے اس نافیہ کلام کے اندر لکھتے ہیں چور بھی ویسے نہیں ہیں، بڑے ہی خطرناک قسم کے چور ہیں. چور کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان لکھتے ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں. یہ وہ چور ہیں جو آنکھ میں اپنے سرما میں کاجل لگائیے. یہ وہ چور ہیں کہ آنکھ سے کاجل کو چرا لیں. تیری گٹڑی کاٹی ہے، تو نے نیند نکالی ہے. ارے بابا یہ آنکھ سے کاجل کو چرانے والے چور یہاں موجود ہے، یعنی دل سے ایمان چرانے والے. اور پھر اعلیٰ حضرت ہمیں توجہ دلاتے ہیں یہ جو تجھ کو بلاتا ہے، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا. ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی متوالی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے ہمیں یہی سبق دیا کہ ان سے بچنا ہے، ان ایمان کے لٹیروں سے بچنا ہے. یہ ایمان کے لٹیرے کون ہیں؟ یہ ایمان کیسے لٹیں گے؟ کوئی آئے گا ظاہر ہو کر کہے گا نبی ہماری طرح ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کوئی کہے گا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کوئی کہے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بعض کل علوم غیبیہ کہ اگر بات ہی مان لیا جائے تو اس میں نبی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو ہر سکتی مجبور بہائم حیوانات کو حاصل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسے لوگ پیدا ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے توجہ دلائی کہ ان سے ہوشیار رہنا ہے. یہ بظاہر
ہوشیار رہنا ہے، ان سے کیا کرنا ہے؟ ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان نے ان سے ہمیں ہوشیار کیا اور ہمیں اصل تعلیمات اہل سنت ہمارے سامنے رکھی، الحمدللہ عز و جل۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے انہوں نے شعر پڑھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب یہاں پر بھی بعض نے یہاں تک لکھ دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مر کر مٹی میں گر گئے، یہ الفاظ لکھ دیے گئے۔ تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے یہ اشعار لکھے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ موت کو سمجھے ہیں آخر اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں آخر اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، یہ زندگی کی شام ہے، آگے صبح دوام زندگی ہے، آگے دوسری جو صبح ہو رہی ہے وہاں کیا ہے؟ وہاں محمد علیہ السلام کا دیدار ہے، اس کے بعد سونا ہے۔ اور انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی ادائے کی بخشش کے اندر فتاوی رضویہ میں ایک کرامت ہے، ذرا ادائے کے بخشش ہی پڑھ کے نکلا دو۔ یہ ادائے کے بخشش کے اندر یہ چھوٹی سی جو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، یہ ادائے کے بخشش، الحمدللہ یہ ادائے کے بخشش کے اکثر کو پڑھنا نہیں آتا جی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی میں لکھا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ آنی کہتے ہیں ایک آن کے لیے آنی ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، وعدہ ربانی کو اپنانے کے لیے ایک لمحے کے لیے موت کا ذائقہ چکنا ہے، اس کے بعد پھر ان کے لیے حیات جاویدانی، ان کے لیے ہمیشہ کی حیات ہے، ہمیشہ کی حیات۔ اب یہ بھی یاد رکھیے گا شہداء زندہ ہے تو شہداء کا مرتبہ نبی کے مرتبے سے کم ہے، نبی کے مرتبے سے کم ہے۔ تو جب شہداء زندہ ہے تو نبی بدرجہ اتم زندہ۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو جواب دیا، دوستوں نے تعبیر کی کہ ہماری مراد یہ تھی، بعد والوں نے تعبیر نہیں کی۔ تعبیر کیا کی؟ ہماری مراد یہ تھی کہ آپ کا جسم مٹی سے ملا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر میں اس پہ الفاظ کہوں گا پھر برے لگتے ہیں، مجھے تو بڑا جلال آ رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ الفاظ میں بولوں گا لیکن پھر مجھے چھوڑ دو۔ اعلیٰ حضرت نے بول دیا اعلیٰ حضرت کہ یہ مردہ ہے، یہ خود مردہ ہے، اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تعبیر درست نہیں ہے، جو جنہوں نے جس طرح کی بکواسیں کی ان سے ہم نے بچنا ہے، ان سے اپنے، لیکن بچنے کی کوشش بھی تو نہیں کی جاتی، مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں؟ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، خاندان کو دیکھتے ہیں، رشتہ داری کو دیکھتے ہیں، محلے داری کو دیکھتے ہیں، صحیح ہے نا؟ مسافر ہوتا ہے یار نماز کا ٹائم ہو چکا ہے تو مسجد بھی دوسری نہیں ہے، کیا کریں؟ ارے اب تو پڑھ لو، یہ نہیں۔ مصلحت اگر جائز ہوتی اسلام کے اندر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصلحت اختیار کر لیتے، انہوں نے تو مصلحت اختیار نہیں کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو مصلحت اختیار نہیں کی، مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے۔ آج کیسے مصلحت کا شکار ہو رہے ہیں، آج کیسے ہم ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے یہی توجہ دلائی کہ مصلحت کا شکار مت ہونا۔ بہرحال کہ اس طرح ہم جائیں گے تو گفتگو لمبی چلی جائے گی۔ میں نے اعلیٰ حضرت کی سیرت پر بھی کچھ توجہ دلانی ہے، اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر بھی کچھ توجہ دلانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات عطا فرمائے۔ یہ ہدایت کی بخشش جو میرے ہاتھ میں ہے، اسی میں میں نے ایک شعر پڑھا کہ ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ گویا اعلیٰ حضرت مدینے میں گئے اور اپنا دل ہی کھو بیٹھے، مدینے میں دل کھو گئے۔
آیا. اعلیٰ حضرت کو محبت ایسی تھی مدینے سے، جب کوئی حاجی صاحب حج کر کے آ جاتے نا تو اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچتے، وقت کے امام پہنچتے اور پہنچ کر پوچھتے مدینے شریف بھی گئے تھے کہ نہیں؟ حاجی صاحب مدینے بھی گئے تھے کہ نہیں؟ وہ جب حاجی کہتا کہ ہاں میں مدینے گیا تھا، اعلیٰ حضرت کے دیکھنے کا معاملہ اور ہوتا. اعلیٰ حضرت ان کے پاؤں کے تلووں کو چھو لیتے. اعلیٰ حضرت ان کے پاؤں کے ان تلووں کو چھومتے کہ ان تلووں نے مدینے کی زمین کے بوسے لیے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا عشق ہے کہ یہ بندہ مدینے گیا، اس کے پاؤں مدینے کی سرزمین پر لگے اور یہ مدینے کی سرزمین سے ہو کر آیا ہے. اعلیٰ حضرت کے پاؤں کے تلوے چھومے. ہمیں یہ بتا دیا کہ عشق ہونا ہے نبی سے تو ایسا عشق ہونا ہے. یہی نہیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فرمانے شمع رسالت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. وہ ہم نہیں، اعلیٰ حضرت وہ ہم نہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. لالا زار تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. بہت سے لوگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار باغیچے دیکھیں، کشت کشار دیکھیں، یہ ساری چیزیں اس سے آگے ٹھنڈی ہوں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یہ پھول صرف بہار کے دنوں کے ہیں، اس کے بعد بہار کے دن ختم ہو جائیں گے. یہاں بہار نہیں رہے گی، یہ خزاں آ جائے گی. یہاں خزاں آ سکتی ہے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا میں اس گلی کا گدا ہوں جہاں تاجدار بھی مانگتے پھرتے ہیں. اور پھر یہی کلام لکھ کر اعلیٰ حضرت نے آخر میں لکھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہاں پر تم کو کتا کہا، ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. کہ اعلیٰ حضرت تو عاشق رسول ہے، انہوں نے چونکہ اپنے لفظ کی ادا کی ہے تو یہ پہنچانا بھی ہم تک ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو مدینے کا کتا تصور کیا. مدینے کا کتا. بلکہ یہی نہیں، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان نے صرف یہی نہیں، اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا بکہفے رحمتم پرور زکتمیرم منے کمتر سگے درگاہ سلطانم اغیتی یا رسول اللہ. میرے سامنے یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، ادا کے بخشش کے اندر فارسی کلام ہے. اس میں اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف پر رحمتیں ہوئی، ان رحمتوں کے تو فعل اصحاب کہف کا کتا قطمیر جنتی ہے. یہ کتا بھی جنت میں جائے گا. بکہفے رحمتم پرور زقتمیر منے کمتر. کہ اصحاب کہف کے در کا جو کتا تھا قطمیر، وہ قطمیر مجھ سے چھوٹا ہے، مجھ سے کمتر ہے، کیونکہ وہ اصحاب کہف کے در کا کتا ہے. سگے درگاہ سلطان مغیثنی یا رسول اللہ، آقا میں آپ کے دربار کا کتا ہوں، لہذا قطمیر مجھ سے کمتر ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا عشق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہو گئی کہ اپنے آپ کو کتا بنا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح بولتے ہیں. اپنے آپ کو کتا بنا دیا، انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات اپنے آپ کو کتا بول دے. میں نے کہا یہ بھائی ہم عشق کے بندے ہیں، تو بات بڑھائیے. ہم کون ہیں؟ ہم عشق کے بندے ہیں، تو بات بڑھائیے. تو ابھی ہم تک بات میں کر، پہلے حدیثوں کی طرف چل تو صحیح. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ شیر خدا. کس نے دیا؟ آقا علیہ السلام نے لقب دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تھوڑی ہے، یہ تو ان کا لقب ہے. تو ایسی چیزیں عشق میں
جیسی چیزیں درست ہیں، عشق میں جیسی چیزیں درست ہیں. تو یہاں مجازی معنی لیا جا رہا ہے، حقیقی معنی بھی لیا جاتا تو بھی صحیح تھا، لیکن یہاں مجازی معنی لیا جا رہا ہے. تو مجازی معنی لینا اور ہوتا ہے، حقیقی معنی مراد لینا اور ہوتا ہے. انسان انسان ہے، کتا کتا ہے. انسان انسان ہے، کتا کتا ہے. حالانکہ اس پر بحث کرنے جائیں تو اس پر تو حدیثیں بھی موجود ہیں کہ انسان کے اندر کچھ عادتیں کتوں والی بھی ہونی چاہیے. جی کچھ عادتیں انسان کے اندر کتوں والی ہونی چاہیے. اس کو میں آپ کو سمجھا دوں. جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس کو چنگے، مالک دے گھر ناکی دیتے صابر بھوکے ننگے. مالک دادر نہیں چڑھتے پاوے مارو سو چلی یار بنا لے، نہیں کہ باسی لے گئے کتے. کتے کی چند عادتیں کہ کتا اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا چاہے بھوکا ہی رہے. جب مالک آتا ہے تو کتا دم ملانے رہتا ہے چاہے مالک کچھ نہ دے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں انسان مالک کو بھول جاتا ہے. پیسہ آتا ہے مالک کو بھول جاتا ہے، مسجد میں آنا ہی بھول جاتا ہے. بعض لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ میں نے بہت دعائیں مانگی، میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، اب میں نے نماز چھوڑ تجھ سے چھڑوا دی گئی، تجھ سے چھڑوا دی گئی. تو نے کوئی غلطی ایسی کی ہے جس سے تو رابطہ درگاہ ہو گیا ہے. یہ نماز پڑھنا بھی قسمت والوں کا کام ہے. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تکبر سے محفوظ فرمائے، اللہ خود پسندی سے محفوظ فرمائے. تو یہ سجدہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے جو اس کے سامنے سر پر سجود ہو رہے ہیں. یہ اس رب کریم کا احسان ہے، اس رب کریم کا احسان ہے. ورنہ جو کہتے ہیں میں مسجد میں داخل نہیں ہوتا، تو داخل ہوگا کیا؟ تو ایسا ناپاک ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنے گھر میں داخل ہونے کے قابل بنایا ہے کہ جا تو ناپاک ہے، میرے گھر میں داخل نہ ہو. ہاں ایسا ہوتا ہے. تو میں یار میرے کپڑے ناپاک ہے، میرا یہ ناپاک، میرا وہ ناپاک، اندر کی خیال کر رہے ہیں، اندر کی بھی ناپاک کیوں؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے. تو میرا یہ کہ اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان کا عشق رسول، اعلیٰ حضرت بہت کامل عاشق رسول، بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں گری دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اسی میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ فرمان شمع رسالت مجدد دین ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حرم میں تھا، میں کہاں تھا؟ حرم میں تھا، حرم مکہ میں. اب میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ مدینے کی طرف جا رہا ہوں. جو ہی میں نے مدینے کا قصد کیا ہے، اب کیا ہوا؟ اب وہ سنگ اسود، وہ سنگ اسود جس کو اجر اسود کہا جاتا ہے، اجر ابیض تھا، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہوا. یہ جنتی پتھر، یہ سفید پتھر تھا. اس نے مجھ سے کیا کہا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے. اے رضا تم تو جاؤ گے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، وہاں ماتا دیکھ دو گے، وہاں تمہاری جو ماتے کی کالک ہے صاف ہو جائے گی، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے. یہ حضرت کی شاعری ہے. ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالیں برس رہی ہیں، یہ حسرت کی لڑکی ہے کہ میں نے جب مدینے کا ارادہ کیا تو مجھ کو دیکھ کے زمزم کے کنویں کے پانی کو جوش آ گیا. گویا کہ زمزم بھی رونے لگا کہ میں تو یہی رہ گیا، تم جا رہے ہو. جھالیں برس رہی ہیں، یہ حسرت کی لڑکی. برسا کے جانے والوں پہ وہ ہر کروں نثار. یہاں برسا کے جانے والوں پہ وہ ہر کروں نثار. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت مجدد دین ملت الشاہ امام محمد رضا کہ میزان زر، میزان رحمت، یہ گویا کے بادلوں سے کہنا
یہ مدینے کے مسافر کے اوپر گر جائے، مدینے کے مسافر کے اوپر یہ پانی گر جائے. اب ایک کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے، بارش سے عرض، بادل سے عرض، یہ میزاب زر کی ہے کہ تو بھرپور سی بارش برسا، میں تو مدینے جا نہ سکا، لیکن میرے سے ہونے والا پانی اس عاشق رسول کے اوپر گر جائے اور یہ پانی ہی مدینے چلا جائے، یہ پانی ہی مدینے چلا جائے. ایسا عشق رسول اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن. صرف یہ نہیں، عشق رسول میں بھی کامل. ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے ہیں دنیا میں، کہیں کی توجہ نہیں جاتی، لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت کی ہر طرف توجہ عشق رسول کی طرف. ہم دیکھتے ہیں برابر بھی درخت ہے، درخت ہے نا، صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد دیکھتے ہیں کہ کوئی کوئل ہے یا کوئی بلبل ہے درخت پر موجود ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اگنور کر دیتے چلے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی دیکھا، اعلیٰ حضرت نے بھی دیکھا کہ ایک بلبل ہے، شام پر بیٹھی ہوئی ہے، شام پر ایک بلبل بیٹھی ہے اور وہ اپنی آوازیں نکال رہی ہے، خوبصورت خوبصورت. اعلیٰ حضرت نے دیکھ کے نا، اعلیٰ حضرت ادھر ادھر نہیں کہ یار بلبل کتنا خوبصورت ہے، کتنی پیاری آواز ہے، اعلیٰ حضرت اس طرف نہیں گئے. اعلیٰ حضرت کا عشق رسول دیکھیں، اعلیٰ حضرت کس طرف گئے کہ نعت حضور میں مترنم ہے اندلیب. اندلیب کہتے ہیں بلبل کو، کہ نعت حضور میں مترنم ہے اندلیب، شاخوں کے جھومنے سے عیاں وجد و حال گل. کہ یہ جو بلبل ہے یہ محبوب علیہ السلام کی نعت پڑھ رہی ہے، یہ جو شاخ جھوم رہے ہیں ان میں وجد طاری ہو چکا ہے، شاخوں کے جھومنے سے عیاں وجد و حال گل. یہ ہے عشق رسول اللہ حضرت کا. کبھی کہتے ہیں سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوب فشاں، یا رب یہ مجدہ سچ ہو مبارک ہو والے کل. کہ میں نے سنا ہے کہ عشق رسول میں دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اے کاش میرے لیے یہ مجدہ سچ ہو جائے، میں خون کے آنسو ہو جاؤں، میں خون کے آنسو ہو جاؤں. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، یہ عطا کی کوشش ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے عشق و مستی میں ڈوبے ہوئے کلام تو بہت ہیں. اعلیٰ حضرت خود عاشق رسول ایسے کی زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو گئی. اعلیٰ حضرت کا عشق اور اعلیٰ حضرت کا ادب میرے جملے کو آپ کے سامنے رکھا کہ اعلیٰ حضرت اپنے مرشد خانے پر موجود تھے تو 3 سال کا سید زادہ آ کر چارپائی پر اعلیٰ حضرت کے سو گیا اور اعلیٰ حضرت اس سید زادے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. ایسے باادب اور ایسے عاشق رسول کہ سید زادے کی نیند خراب نہیں کرنی 3 سال کے بچے کی، وقت کا امام ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. تو یہ جو مرتبہ جو بلند اعلیٰ حضرت کو ملا، یہ جو مقام و مرتبہ کہ آج ہم بیٹھ کر شان اعلیٰ حضرت کو سن رہے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے عشق رسول میں اپنے آپ کو فنا کر دیا. 100 سے زائد علوم پہ تو دسترس حاصل کی، 100 سے زائد علوم پر. ابھی اس پر تو تحقیق آج کل علماء کر رہے ہیں کہ کتنے علوم ہیں اعلیٰ حضرت کے پاس، 110 سے زیادہ شاید جا چکے. ابھی تحقیقات ہوتی رہی تھی. اعلیٰ حضرت کا علم ہے، کس کا علم ہے؟ اعلیٰ حضرت کا علم ہے. اعلیٰ حضرت کا علم ایسے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا علم. اعلیٰ حضرت کو علم لدنی عطا ہوا. میں اس طرف جاؤں تو ایک بہت بڑا چیپٹر اور آگے بڑھ جائے، کیونکہ ہمارے یہاں مختصر محفل ہوتی ہے، ہم مختصر ٹائم کے لیے ہوئی جناب سلسلہ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. لیکن اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے کچھ اسباب بھی ہمیں دیے ہیں. کیا دیے ہیں؟ جب آپ کی سیرت سنی تو ان کی سیرت پر انہوں نے جو ہمیں سبق دیے ہیں، ان سبقوں سے بھی سبقوں پر بھی عمل کرنا، ان اسباب پر بھی عمل کرنا ہے. ان سبقوں میں سب سے اہم سبق وہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے جو ہمیں دیا وہ یہ کہ بد مذہبوں کی صحبت سے بچنا.
मोहब्बत से, हाँ उनके पीछे नमाज भी नहीं पढ़नी, उनके पीछे जाना भी नहीं, उनकी बात भी नहीं सुननी, उनकी बात भी कि मैं जुम्मे को भी बयान कर चुका हूँ, जुम्मे को भी मैं बयान कर चुका हूँ। तो लिहाजा हमने बद मजहबों से खुद भी बचना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, अपने बच्चों को भी आशिक रसूल बनाना है, अपने बच्चों को भी आशिक रसूल बनाना है, आशिक सहाबा बनाना है, आशिक अहले बैत बनाना है, और वो सिर्फ आला हजरत ही की तालीमात पर अमल करने से हो सकता है। अब चूंकि फी ज़माना बाज सहाबा का नाम लेते हैं, अहले बैत से किनारा कशी किया कर जाते हैं, बाज अहले बैत का नाम लेते हैं तो सहाबा की गुस्ताखी में मुलव्विस हो जाते हैं। दोनों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मसलक आला हजरत ये वो मसलक है कि जिसमें सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की ताज़ीम भी है और अहले बैत की ताज़ीम भी है। तभी तो मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं सहाबा का गदा है और अहले बैत का खादिम, ये सब है आपकी नजरे इनायत या रसूल अल्लाह। उसी अहमद रजा का वासिता जो मेरे मुर्शिद हैं अता कर दो मुझे अपनी मोहब्बत या रसूल अल्लाह। वरना तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आला हजरत के इश्क का ज़र्रा अता फरमाना। आला हजरत कैसे आशिक रसूल, अपने तो अपने गैर भी बोले, मैं बोले तो बोले यार ये तो आला हजरत के चाहने वाला खुद है, तो लिहाजा ये तो बोलेगा आला हजरत अलैहि रहमा वो है जिनके बारे में आला हजरत अलैहि रहमा के बारे में गैरों ने भी अच्छे तासुरात दिए। लिहाजा आला हजरत अश्शाम इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के बारे में कौसर नियाज़ी जो दूसरी तरफ के हैं वो भी लिखते हैं कि मैंने इन जैसा नाम को और इन जैसा आशिक रसूल कोई नहीं देखा, इन जैसा आशिक रसूल नहीं देखा। शर्र फैज़ से पूछा गया कि आपके ऊपर तो काफ़े राह का मामला किया इन्होंने, समझिए उलमा हरामैन तय्यबा की बारगाह में ये इस्तिफ्ता भेजा था जिसकी वजह से आप पर कुफ्र का फतवा लगा। आप इनके बारे में क्या कहते हो? कहा कि इन्होंने जो फतवा लगाया ना ये आशिक रसूल है, इश्क रसूल में ही फतवा लगाया है। वो भी कहता था, वो भी क्या कहता था, ये आशिक रसूल है, इश्क रसूल ही में फतवा लगवाया है। तो आला हजरत ने जो फतवा लगवाया दुरुस्त था, वो खुद भी जानते थे कि दुरुस्त था, सही। तो ये अपने तो अपने हैं, गैर भी बोले कि आला है किरदार आला हजरत का, आला हजरत का किरदार बहुत अरफा व आला है, आला हजरत का इश्क रसूल बहुत अरफा व आला है, आला हजरत की तक़वा और परहेज़गारी बहुत अरफा व आला है। हमें बेरहमी के आला हजरत की तालीमात पर अमल करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मसलक के आला हजरत अश्शाम इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। अपने बच्चों को भी इसी मसलक में आला हजरत की तालीमात मिले, बिलखुसूस अपने बच्चों को इस मसलक के करीब करने के लिए अमीर सुन्नत का मुरीद बना। किसका मुरीद बना? हाँ, हर पीर आजकल पीरों से भी संभल के रहना है। बाद पीर ऐसे जो बज़ाहिर सुन्नियों के पीर हैं लेकिन हकीकत में सुन्नियों के पीर नहीं है। अब पता चला राफ़िज़ियों से पीछे से ताल्लुक है, पीछे से राफ़िज़ियों से ताल्लुक है। तो असल सुन्नी पीर के हाथ में अपने बच्चों को बैत करवाना है और वो है अमीर सुन्नत है। वो पीर जो मसलके आला हजरत पर मजबूती से कारबंद रहे और बाशरा हो, चारों शराइत उसके अंदर मौजूद हो, उस पीर के हाथ में अपने बच्चे को बैत करवाए। अगर चारों शराइत मौजूद है, मसलके आला हजरत पर मौजूद है, कोई भी पीर है हमारे सर का ताज है, हमारे सर का ताज है, लेकिन शराइत में कमजोरी है तो वो पीर हमारे लिए नाकाबिल पीर है, हमारे लिए पीर के काबिल नहीं है। ऐसे पीरों को जूती के नोक पे रखते हैं, ऐसे पीरों को हम जूती के नोक पे रखते हैं जो मसलक अहले सुन्नत के साथ टकराए,
معذرت کے ساتھ جہاں جو ہے سنیت کی بات آئے اور وہ پیر رافضیوں کی طرفداری کرنے بیٹھ جائے، ہم ایسے پیر کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی دامت برکاتہ العالیہ کی طرفداری میں ہم موجود ہیں، تو جو ان کے خلاف جا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں سازشیں، ان کو چاہیے کہ وہ واپس پلٹ کے آ جائے۔ جہاں وہ جا رہے ہیں وہ راستہ درست نہیں ہے، راستہ یہی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والا درست ہے۔ تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بالکل عین مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے مطابق جا رہے ہیں۔ اب وہاں جا کر کسی نے کہہ دیا کہ محفوظ کے معنی محفوظ کے معنی ہی معصوم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، محفوظ اور ہے معصوم اور ہے، اور وہاں ایک ہی بنایا جا رہا ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو بھی رعایت کر دینا چاہیے۔ بڑی بڑی گستاخیاں ہوتی ہیں، وہ گرفتار نہیں ہوتے۔ ایک اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا جائے اور اس پر بھی وضاحت دے دی جائے کہ میری مراد خطا اجتہادی تھی، پھر ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے اور ان کو آزاد نہ کیا جائے، تو اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے ہاتھ ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے ہاتھ ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہو رہا، یہ سنیت کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء و مشائخ کا سایہ ہمارے سر پر تاج قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی مفکر اسلام کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ اسی مسلک میں رہتے ہوئے ایمان و مدینہ شریف میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کے امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیہ وسلم۔ شہر شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، رب حمدی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، اپنے
اے اللہ عز و جل ہماری اس مختصر سی محفل کو بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمیں اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی فیوز و برکات سے مالا مال فرما۔ اے مولا اعلیٰ حضرت کا واسطہ وسیلہ مولا ہمیں عاشق رسول بنا، مخلص عاشق رسول بنا، ہمارے آنے والی اولاد کو بھی عاشق رسول بنا، گستاخوں کی صحبت سے محفوظ فرما۔ اے مولا عز و جل ہم سب کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما، علم و عمل میں برکت عطا فرما، آل اولاد میں برکت عطا فرما، گھردار میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہمارے دسترخوان کو وسیع فرما۔ اے مولا کائنات اعلیٰ حضرت کا واسطہ وسیلہ مولا ہم سب کی تمام تر پریشانیاں دور فرما، قرضداریاں دور فرما۔ اے مولا عز و جل تجھے تیرے پیارے محبوب علیہ السلام والسلام کا واسطہ، میرے آقا اعلیٰ حضرت کا واسطہ وسیلہ مولا، اے مولا جو مسلمان بیمار کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے مولا عز و جل ہمارے عبد الرزاق بھائی بیمار ہیں، ان کے گھٹنوں کی مسئلہ ہے، مولا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کی تمام تر روحانی جسمانی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضدار ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح نبینا اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو تابع فرما کر دے، جن کے روٹھے کے منا دے، جن کے بچھڑے کے ملا دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں آسانیاں عطا فرما۔ اے مولا کائنات عز و جل تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ مولا یہاں جتنے اس خانے میں موجود ہیں کہ دلوں میں جو جائز تمنائیں حاجت مرادیں ہیں پوری کر دے۔ اے مولا اسرائیل بہنوں کے دلوں میں جو جائز تمنائیں حاجت مرادیں ہیں سب کی مرادوں کو پوری فرما۔ اے مولا عز و جل تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ میں بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما، میٹھی مدینے کی بار بار زیارت نصیب فرما، میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ سرکار علیہ السلام کے قدموں میں، سرکار علیہ السلام کے جلووں میں شہادت کی موت، جنت البقیع مدفن جنت الفردوس مقدر کر دے۔ اے مولا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن کی تربت پر انوار پر کروڑ رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے مولا ہمیں ان کے مسلک کی استقامت عطا فرما اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ اللهم ربنا تقبل دعواتنا يا مجيب الدعوات ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم